ایمان لانے کے بعد صبر کرنا، اللہ پر مکمل یقین رکھنا اور اس کی رضا کے لیے اپنی پسندیدہ چیزوں کو قربان کرنا ہی کامیابی ہے۔ لیکن سچ کہوں، آج ہم اپنی چھوٹے سے نفس، اپنی چھوٹی سی خواہش کی قربانی نہیں دے پاتے، تو اللہ کے لیے بڑی قربانی کیا خاک دیں گے؟ بے شک زویا، اور اسی لیے آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کا ذکر کریں گے جسے سن کر آج کے انسان کی روح کانپ جائے۔ ایک ایسی آزمائش جہاں انہیں اپنے لختے جگر، اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنے ہی ہاتھوں سے ذبح کرنے کا حکم ملا، وہ بھی صرف ایک خواب کے ذریعے۔ لیکن اس بڑی قربانی کے بعد انہیں جو عظیم انعام ملا وہ قیامت تک کے لیے مثال بن گیا۔ سنو، اس دن مینا کی وادی میں کیا ہوا تھا۔ جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس ویران وادی میں چھوڑا گیا تو کچھ عرصے بعد بنو جرہم کا قبیلہ وہاں آباد ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی ماحول میں پرورش پائی، انہوں نے ان سے عربی زبان سیکھی، وہیں ان کا معاشرہ بنا، وہیں ان کی بہترین تربیت ہوئی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ اس عمر کو پہنچے جہاں بیٹا اپنے والد کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر سال 1 یا 2 مرتبہ مکہ تشریف لاتے، گھرانے کی خبر لیتے، بیٹے سے ملاقات کرتے اور واپس لوٹ جاتے۔ پھر ایک دن جب وہ مکہ میں ہی ٹھہرے ہوئے تھے، انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے لاڈلے بیٹے کو اپنے ہی ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں۔ انبیاء کرام کا خواب وہی ہوتا ہے، یہ کوئی وہم نہیں تھا بلکہ اللہ رب العزت کا سیدھا حکم تھا۔ انہوں نے بنا کسی تردد کے اس حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، لیکن بیٹے کو بھی اس عظیم اجر و ثواب میں شریک کرنے کے لیے صبح ان سے مشورہ کیا۔ فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکمل ادب سے جواب دیا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ مکمل تسلیم اور توکل کی بے مثال تھی۔ دونوں باپ بیٹے قربانی کے لیے مینا کی وادی کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں شیطان نے بہکانے اور وسوسے ڈالنے کی بہت کوشش کی، مگر اسے کنکریاں مار کر رد کر دیا گیا۔ یہی عظیم عمل آج حج میں رمی جمرات کے نام سے موجود ہے۔ جب ذبح کا وقت آیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خود کہا کہ انہیں پیشانی کے بل لٹا دیا جائے تاکہ والد کی شفقت کہیں آڑے نہ آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری طاقت سے چھری چلائی، مگر اللہ کے حکم کے بنا چھری نے اپنا اثر نہ کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ندا دی، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، یقیناً ہم نیکوکاروں کو اسی طرح صلا دیتے ہیں۔ یہ کھلی آزمائش تھی۔ پھر جنت سے ایک عظیم مینڈھا اتارا گیا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ بنا۔ قرآن مجید آگے فرماتا ہے، اور ابراہیم وہ ہیں جنہوں نے وفاداری نبھائی، اور اس مکمل وفاداری اور ہر آزمائش میں کامیاب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں عظیم انعام سے نوازا اور فرمایا، بے شک میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اور یہی نہیں، انعام کے طور پر بڑھاپے میں انہیں ایک اور نبی بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے امامت اور نبوت کا عظیم سلسلہ ہمیشہ کے لیے انہی کی نسل اور اولاد میں جاری کر دیا۔ آج عید الاضحیٰ کی قربانی اسی وفاداری کی یاد ہے، اور حج میں شیطان کو کنکری مارنا اسی اللہ کے عشق کی نشانی ہے۔ اصل کامیابی یہی ہے، اللہ کے حکم کے آگے بنا کسی شرط کے اپنا سر جھکا دینا۔ یا رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہمیں بھی دنیا کی ہر آزمائش میں مکمل یقین کرنے والا بنا، ہمارے ایمان کو اتنا مضبوط کر دے کہ ہم اپنی نفس کی قربانی دے سکیں۔ دوستو، اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس پیاری سی دعا پر دل سے کامنٹس میں ایک بار آمین یا بے شک ضرور لکھیں۔